السلام علیکم۔ آج کا موضوع خیر خواہی کیا ہے اور کس طرح کرنی چاہیے، کس پر کرنی چاہیے، تو یہ لازمی سنیں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بھی شیئر کریں کیونکہ وہ بھی کسی سے خیر خواہی کر سکیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، اور میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تمہیں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو دیانت دار ہوں۔ اب کچھ احادیث۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین اخلاص کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کے لیے اخلاص؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ جس میں سب سے زیادہ خلوص ہے وہ دین میں ہے، اور ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ دین ہے۔ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی سب سے زیادہ مخلص نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمارے خاص کر مخلص اور خیر خواہ ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ جس طرح نماز، زکوٰۃ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ لیا مسلمین سے، تو اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں بھی وعدہ لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ لوگوں سے خیر خواہی کرو گے، بھلائی کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خود نہیں پسند کرتے، خود نہیں کھاتے، لیکن دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز خود کو پسند ہو وہی چیز دوسروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود کچھ اور پسند کرتا ہو اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہو۔ تو اسی طرح جب میلاد منائے جاتے ہیں تو ان میں بھی یہی طریقہ اپنایا جائے کہ جو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی کھانا ہو، سب کے لیے، سب ایک ہی کھانا کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ بڑوں کے لیے اچھا اور عام عوام کے لیے بالکل بیکار۔ تو یہ گناہ کا کام ہے، میلاد نہیں ہوتا۔ میلاد کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس میں خلوص سے نیت، خیر خواہی اور تمام مسلمانوں کو یکساں نظام دینا چاہیے۔ سب کے لیے ایک طرح کا کھانا ہو، ایک طرح کی جگہ ہو، ایک ہی طرح کی نظام ہو۔ ہاں علماء کرام کے لیے نظام، اور جن کو عوام نے عزت مینڈیٹ دیا ہو، مطلب ایم پی ہو، ایم این اے ہو، یا کوئی بھی کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، نمبردار کوئی بھی ہو، جسے عوام نے عزت دی ہو، اللہ نے اسے عزت دی ہو، تو اس کو بھی عزت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم، فضل و رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔